بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت دنیا میں سپر پاور بننے کی جنگ جاری ہے۔ کون ہوگا دنیا کا اگلا سپر پاور کنٹری؟ اس لائن میں امریکہ، اسرائیل، چائنا اور انڈیا جیسے کنٹری شامل ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا کے بعد اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے کہ دنیا کا سپر پاور بدلنے جا رہا ہے۔ کیا چائنا سپر پاور بننے جا رہا ہے؟ ایک بات تو طے ہے کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہے گا۔ امریکہ کے بعد ہو سکتا ہے چائنا دنیا کی حکمرانی کرے، لیکن اس دوڑ میں چائنا کا سب سے بڑا مخالف انڈیا، امریکہ اور اسرائیل ہوں گے۔ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ چائنا اس وقت سپر پاور بن کر سامنے آئے۔ دنیا کے اندر ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے۔ اس وقت نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر ہے کیا؟ ڈسکشن سے پہلے ریسنٹ ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کو جاننے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ نیو ورلڈ آرڈر کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، جن میں کچھ یہ بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا انسانوں کی دنیا سے روبوٹس کی دنیا پر چلی جائیں۔ روبوٹس انسانوں کے کام کرنا شروع کر دیں، تمام چیزیں آن لائن ہونا شروع ہو جائیں، لوگ گھروں سے بیٹھ کر تمام کام آن لائن کرنا شروع کر دیں۔ اس حوالے سے 5G ٹیکنالوجی ایک بڑا قدم ہوگا۔ یہ نئی ڈیجیٹل دنیا کی طرف 5G کا ایک اہم کردار ہوگا۔ اسی نیو ورلڈ آرڈر کے اندر ہو سکتا ہے کہ پیپر کرنسی کو ختم کر دیا جائے اور اس پر ڈیجیٹل کرنسی شروع کر دی جائے۔ چائنا نے مختلف شہروں کے اندر اس چیز کا تجربہ بھی کیا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کو شروع کیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں 2026 تک کم از کم ڈیجیٹل کرنسی کو نافذ کر دیا جائے مختلف کنٹریز کے اندر۔ اس حوالے سے ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ کون اس نیو ورلڈ آرڈر کے اندر حکمرانی کرے گا۔ انڈیا کی طرف سے ایک بیان سامنے آ چکا ہے کہ دنیا کو اب نئے ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے، اور انڈیا اب دنیا کو لیڈ کرے گا اس ورلڈ آرڈر کے اندر۔ اور انڈیا کی بیک پر اس وقت اسرائیل اور امریکہ کھڑا ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ چائنا کو اوپر آنے دیا جائے، اسی لیے وہ چائنا کے ساتھ لڑائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں لداخ کے اوپر بھی جو واقعات ہوئے ہیں رونما، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ حالانکہ انڈیا کو وہاں شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن امریکہ انڈیا کو اکسا رہا ہے کہ وہ چائنا کو جنگ کی طرف دھکیلے کہ وہ کبھی بھی سپر پاور بن کر سامنے نہ آئے۔ اور اس حوالے سے انڈیا یہ پلان بھی بنا رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ پاکستان کے ساتھ بھی وہ لڑائی کرنے کے لیے بالکل طور پر تیار ہے۔ نیو ورلڈ آرڈرز کے متعلق دنیا کے بڑے بڑے نیوز پیپر نے یہ خبر شائع کی ہے کہ دنیا کو اب نئے ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ دنیا کے اندر نیا ورلڈ آرڈر نافذ کر دیا جائے۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے کنٹریز جو اس وقت ٹاپ کے اوپر تھے، وہ نیچے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز، بڑی بڑی معاشرت والی کنٹریز نیچے گر رہے ہیں اور چھوٹے کنٹریز اوپر آ رہے ہیں، کیونکہ اس وبا نے ان تمام بڑی کنٹریز کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ دنیا کے اندر نیو ورلڈ آرڈر کی شکل کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ مختلف ممالک کی حکومتوں کو ملا کر ایک عالمی گورنمنٹ قائم کر دی جائے۔ اس حوالے سے بل گیٹس نے بھی اعلان کیا ہے کہ اب دنیا کے اندر وہ ٹائم آ چکا ہے کہ ایک عالمی حکومت کا قیام کیا جائے۔ اس وقت دنیا کے اندر دو بڑے گروپس سامنے آ رہے ہیں، ایک وہ گروپ جو چائنا کا ہوگا اور ایک وہ گروپ جو امریکہ کا ہوگا، جو امریکہ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ان تمام صورتحال کے اندر پاکستان کس جگہ پر کھڑا ہوگا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ پاکستان ظاہری سی بات ہے کہ وہ چائنا کا ساتھ دے گا، کیونکہ اس کے مفادات چائنا کے ساتھ ہیں۔ سی پیک اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، اور اس حوالے سے چائنا کو بھی اس بات کا علم ہے، اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ پاکستان چائنا کی شاہ رگ ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دی جائے گی کہ کس طرح پاکستان چائنا کے لیے اہم ہے۔ اب جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان میں ایک یہ صورتحال بھی ہے کہ تمام یورپین کنٹریز ان کو ملا کر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایک عالمی حکومت قائم کر دی جائے، اور ان کو ہیڈ کرے گا اسرائیل۔ اس وقت اسرائیل کے اندر بھی ان کے ربی کا اعلان ہے کہ ان کے جو مسیحا ہیں ان کے آنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ اسرائیل یہ اعلان کر رہا ہے کہ جہاں جہاں بھی یہودی ہیں، جن جن کنٹریز کے اندر دنیا میں رہ رہے ہیں، جس کونے میں بھی ہیں، وہ وہاں سے چھوڑ کر اسرائیل آ جائیں اور یہاں پر آ کر آباد ہوں، کیونکہ ان کے مسیحا کا آنے کا وقت آ چکا ہے۔
کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ان کے مسیحا جب آئے گا تو وہ دنیا کے اوپر حکمرانی کریں گے۔ بہرحال صورتحال جو بھی ہو، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ اس وبا کے بعد دنیا کی شکل تبدیل ہو چکی ہے اور نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ دنیا کے نقشے میں نئے نئے گروپ سامنے آ رہے ہیں، اور اب آنے والا وقت یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سپر پاور بنے گا، کون دنیا کو لیڈ کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اب وہ ٹائم قریب ہو جب بڑی بڑی جنگیں بھی سٹارٹ ہو جائیں۔ امریکہ اسی لیے انڈیا کو اکسا رہا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ لڑے۔ وہ چاہتا ہے کہ انڈیا اور چائنا آپس میں لڑیں اور چائنا کو سپر پاور بن کر اوپر نہ آنے دیا جائے، کیونکہ ایک بات تو واضح نظر آ رہی ہے کہ اس وبا کے بعد جو صورتحال امریکہ کی نظر آ رہی ہے اس کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ 2 کروڑ کے قریب لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ کے اندر حالات انتہائی خراب ہو رہے ہیں، اور ٹرمپ انتظامیہ کے لیے یہ انتہائی مشکل ہو رہا ہے کہ وہ اب ان صورتحال کو کنٹرول کر سکیں اور اپنے ملک کی اکانومی کو سٹیبل کر سکیں۔ اس تمام صورتحال میں جب دنیا کی ٹریڈ رک چکی تھی تو وہیں دوسری طرف چائنا کی ٹریڈ جاری تھی، اور اسی لیے چائنا کو اس وبا کے پیش نظر زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور اس کی اکانومی اس وقت سٹیبل ہے، اور وہ اسی لیے دنیا کا نیا سپر پاور بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چائنا آنے والے وقت میں کوئی نیا اکانومی سسٹم دنیا کے لیے لے کر آئے، اور ہو سکتا ہے کہ چائنا اب دنیا کے لیے جو ٹریڈ کا جو میدان ہے اس میں لیڈ کرے، لیکن یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا کیا چیزیں رونما ہوں گی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ریسنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔